میرے نبی نے غدیر کے مقام پر، مقام غدیر پر 2 کام کیے تھے۔ پہلا کام تو یہ کیا تھا کہ اپنے بھائی علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا، اور دوسرا کام یہ کیا تھا کہ جو حضرات پیچھے تھے ان کو آگے بلایا تھا۔ تو لہٰذا درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں علی بھائی، ماشاءاللہ مل کے درود اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دعا گو ہوں آل محمد کے کریم خالق سے کہ جس نے ہزاروں سال پہلے اپنے لطیف ارادے کے کرم سے ایک جیسے علم کے، ایک جیسے حلم کے، ایک جیسے نور کے، ایک جیسے ظہور کے، ایک جیسی نیت کے، ایک جیسی حیثیت کے، ایک جیسی طبیعت کے، ایک جیسی تربیت کے، ایک جیسی شخصیت کے، ایک جیسی شریعت کے 14 محمد بائق وقت خلق کیے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ آل محمد کا احسان ہے کہ جن کی وجہ سے آدم کو تعلیم اسم ربانی ملی، نوح کی کشتی کو روانی ملی، خضر کو عمر جاودانی ملی، موسیٰ کو ہیبت یزدانی ملی، اور آل محمد کا ہی احسان ہے کہ سلیمان کو راجداری ملی، زلیخا کو جوانی ملی، کہ جو زر کو ابو ذر بنا دے، بیداد کو مقداد بنا دے، بے اختیار کو امیر مختار بنا دے۔ دعا گو ہوں مالک اس کریم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے مولا ہمارا یہاں پہ آنا، یہ ذکر عذابی چھانا، جتنے لوگوں نے ذکر کو منعقد کروانے میں حصہ لیا ہے، بالخصوص ہمارے بھائی حسن بھائی اور ان کے والد صاحب، جتنے بھی لوگ ہیں میرے مالک ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میرے مالک ہمیں کوئی غم نہ دینا، آج کے دن کا تجھے واسطہ ہے میرے مالک سوائے غم حسین کے۔ میرے مالک جو لوگ زیارات کو جانا چاہتے ہیں انہیں جلد از جلد زیارت امام حسین نصیب فرمائے، دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، مل کے درود کی تلاوت فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اجازت ہے قبلہ کہ گفتگو شروع کی جائے بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی تمہید کے، کیونکہ آپ نے بالکل گھبرانا نہیں کہ آپ کی تعداد تھوڑی ہے، کیونکہ آل محمد کا جو ذکر ہوتا ہے علی بھائی، یہ لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا، میری طرف دیکھیے گا، یہ لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا، لوگ اس ذکر کے محتاج ہوتے ہیں۔ 4 بندے ہو تب بھی آل محمد کا ذکر ہو جاتا ہے، 400 بندے ہو تب بھی آل محمد کا ذکر ہو جاتا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جن کے لیے ذکر منعقد کروایا ہے وہ اس ذکر میں آ جائیں، کوشش یہ ہونی چاہیے۔ بہرحال خداوند عالم کتاب مبین فرقان حمید اپنی سب سے سچی کتاب میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تو غفور و رحیم ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، اگر وہ اللہ چاہتا تو قرآن کو سیدھا ہمارے دلوں میں اتار سکتا تھا، مگر اس اللہ نے ایسا نہیں کیا، قرآن کو سیدھا ہمارے دلوں میں نہیں اتارا، بلکہ اللہ نے قرآن کو سب سے پہلے لوح محفوظ پہ اتارا، لوح محفوظ سے اس قرآن کو جبرائیل نے اٹھایا، جبرائیل سے وہ قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا، قلب مصطفیٰ سے وہ قرآن زبان رسالت سے جاری ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس فرشتے نے قرآن کو اٹھایا وہ فرشتہ بھی معصوم، جس زبان سے قرآن جاری ہوا، میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولیے گا کہ جس زبان سے قرآن جاری ہوا وہ زبان بھی معصوم، جس دل پہ قرآن اترا وہ دل بھی معصوم، جس نبی پہ قرآن آیا وہ نبی بھی معصوم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، میں پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے معصوم وسیلوں کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر کل کو کوئی مر جائے تو مرنے والے کو سیدھا قرآن نہ بھیجنا بلکہ کسی معصوم وسیلے کے ذریعے بھیجنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ ہے جی آپ احباب، ماشاءاللہ۔ سلامت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقام پر قسمیں کھائی ہیں، تو کئی مقامات پر وہ اللہ تو خالق و مالک ہے، وہ اللہ تو ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے
کہ اپنی بات کی یقین دہانی کے لیے، اپنی بات پہ یقین دلانے کے لیے وہ قسمیں کھائے. مگر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کو آل محمد سے اتنی محبت ہے، اتنا آل محمد سے عشق ہے کہ اللہ نے جب بھی قسم کھائی ہے یا آل محمد کے گھر کی قسم کھائی ہے یا اس گھر کے لیے قسم کھائی ہے. جب بھی اللہ نے قسم کھائی ہے یا تو اس گھر کی قسم کھائی ہے یا اس گھر کے لیے قسم کھائی ہے. میری مائیں بہنیں یہاں پہ موجود ہیں، میرے بھائی دوست احباب یہاں پہ موجود ہیں. آپ نے دنیا میں کوئی محبوب نہیں دیکھا ہوگا جو اپنے محبوب کے دروازے کی قسم کھائے، مگر میرے پاک اللہ نے آل محمد کے دروازے کی قسم کھائی ہے. توجہ ہے آپ احباب کی، اللہ نے آل محمد کے دروازے کی قسم کھائی ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی، مگر اللہ نے قسم کھائی ہے کیونکہ اللہ عاشق ہے آل محمد کا. اللہ عاشق کس کا ہے؟ آل محمد کا عاشق ہے. میری طرف دیکھیے گا، اللہ عاشق ہے، آل محمد کا عاشق ہے. اور جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ خالی عاشق نہیں ہے، اللہ خالق عاشق ہے. خالی عاشق ہونا اور بات ہے، خالی عاشق ہونا اور بات ہے، خالق عاشق ہو کر محمد و آل محمد کا عاشق ہونا اور بات ہے. خالق عاشق ہو کر محمد و آل محمد کا عاشق ہونا اور بات ہے. اب جگہ جگہ جلوس نکل رہے ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، لوگ وہاں سے گزرتے ہوں گے، علی بھائی گزر کے کہتے ہوں گے مولا آپ کو سلامت رکھے کہ یہ کسی شیعہ کی مجلس ہو رہی ہے. ہم نے اپنے مجالس کو باہر گلیوں چوکوں میں بھی کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندے امام بارگاہوں میں نہیں آ سکتے، ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ گلیوں میں آ کے مجلس سنا کریں. جو نہیں آ سکتے ہم گلیوں میں آ کے کہتے ہیں کہ آپ مجلس سنا کریں. اگر تو یہ کفر ہوتا، بڑی توجہ، ایک درود کی تلاوت فرمائیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر تو یہ مجلس حسین کفر ہوتا تو ہم حجروں میں کرتے، مگر ہم نے غدیر کی طرح علی کا ذکر کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ یہ جو ماتم ہے یہ حق پہ ہے. ہم نے غدیر کی طرح علی کا ذکر سجایا ہے. جگہ جگہ مجلسیں ہو رہی ہوں گی، شامیانے لگے ہوں گے، ٹینٹ لگے ہوں گے، لائٹیں لگی ہوں گی، دریائیں بچھے ہوں گی، فرش عذاب بچھا ہوگا. بندہ کوئی وہاں سے گزرتا ہوگا، گزر کے کہتا ہوگا یہ شیعہ کی مجلس ہو رہی ہے، یہ کسی شیعہ کی مجلس ہو رہی ہے. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، یعنی تم نے آل محمد سے محبت کا تقاضا یہ لگایا ہے کہ جو آل محمد کی محبت پہ شامیانے لگائے گا وہ شیعہ ہوگا، جو آل محمد کی محبت پہ روشنی کرے گا وہ شیعہ ہوگا، جو آل محمد کی محبت پہ فرش عذاب بچھائے گا وہ شیعہ ہوگا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پہلا شیعہ تو وہ خود ہوا جو کہہ رہا تھا کہ میں آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا، میں زمین کو نہ بچھاتا، میں سورج چاند کی روشنی نہ لگاتا. اس کا مطلب تو یہ ہوا پہلا شیعہ وہ اللہ خود ہے کہ جس نے محمد و آل محمد کی محبت کی خاطر آسمان کا شامیانہ لگا دیا، زمین کو بچھا دیا، سورج چاند ستاروں کی روشنی لگا دی اور سمندروں کی سبیلیں لگا دی. ایسے نہیں دو اس کا مطلب تو یہ ہوا پہلا شیعہ تو اللہ خود ہے. اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے مولا امیر کے نام کی طاقت، کہ میرے مولا کی نام کی طاقت کیا ہے. کہ ایک مرتبہ میرے مولا ایک یہودی کے ساتھ شریک سفر تھے. علی جا رہے تھے، جاتے 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 راستے میں ایک ندی بہ رہی تھی، جو پہاڑوں کے بیچ میں بہتی ہے نا ندی، وہ بہ رہی تھی. تقی میرا بھائی ابھی ہو کے آیا ہے ان علاقوں سے، وہاں پہ ندی بہ رہی تھی بڑی تیزی کے ساتھ. وہ جو یہودی تھا مولا علی کے ساتھ شریک سفر، اس نے ندی پہ کپڑا بچھایا، کپڑے پہ کچھ پڑا، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا. اچھا جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا نا تو اس نے علی کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا یا علی اگر تجھے بھی وہ ورد آتا ہوتا، تجھے بھی وہ چیز آتی ہوتی کہ جس کی وجہ سے میں نے اس ندی کے پانی کو پار کیا ہے، تو بھی کر لیتا. علی نے کہا اچھا یہ بات ہے. میرے مولا نے دریا کے پانی کو اشارہ کیا، پانی اپنی جگہ پہ رک گیا. توجہ ہے آپ احباب کی، پانی اپنی جگہ پہ رک گیا. مولا نے خالی اشارہ کیا، پانی اپنی جگہ پہ رک گیا. ندی کے پانی نے علی کو رستہ دیا، علی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے. جب مولا ایک جگہ سے دوسری جگہ حسن بھائی گئے ہیں نا تو وہ جو یہودی تھا وہ مولا کے قدموں میں سر رکھ کے کہتا ہے یا علی آپ نے ایسا کون سا ورد پڑھا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ نے ندی کا پانی پار کر لیا. مولا فرماتے ہیں میں تجھے بتاتا ہوں، پہلے تو مجھے بتا تو نے ایسا کیا پڑھا تھا کہ جس کی وجہ سے تو نے اس پانی کو پار کر لیا ہے. وہ کہتا ہے یا علی میں نے کوئی چیز نہیں پڑھی تھی، میں نے ایک اسم اعظم پڑھا تھا، اس اسم اعظم کی
برکت سے میں نے اس ندی کا پانی پار کر لیا ہے, مجھے ندی کے پانی نے راستہ دے دیا ہے. مولا فرماتے ہیں تو مجھے بتا تو نے اس میں اعظم کیا پڑھا تھا, تو نے کیا چیز پڑھی تھی؟ وہ کہتا ہے مولا میں نے اللہ کو محمد کے وسیع کا واسطہ دیا تھا, اللہ کو میں نے محمد کے وسیع کا واسطہ دیا تھا. مولا مسکراتے ہیں, مسکرا کے فرماتے ہیں پہچان مجھے, وہ اللہ کے محمد کا وسیع میں ہوں جس کا تو نے واسطہ دیا تھا. میرے مولا کا نعرہ اتنا بلند ہے, کبھی ہاتھ باندھ کے ایسے نہیں لگانا چاہیے, کیونکہ علی کا نعرہ تو وہ نعرہ ہے جو بوڑھوں کو بھی جوان کر دیتا ہے. تو اسی لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. اب میرے مولا کے نام کی طاقت سننا, جتنی میری مائیں بہنیں میرے بھائی یہاں پہ موجود ہیں, میرے مولا کے نام کی طاقت کیا ہے. ایک مرتبہ مولا کے ایک صحابی ہیں عمار یاسر, مولا کی خدمت میں حاضر ہو کے مولا نے اس کی طرف دیکھا. مولا نے پوچھا نہیں, دیکھ کے مولا نے کہا عمار پریشان نظر آتا ہے, عمار بات کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مولا میں نے ایک شخص کی قرضہ اتارنا ہے, ایک شخص کا, اور مولا مجھے اس کو دینے کے لیے ایک پھوٹی کوڑی موجود نہیں ہے. مولا میں کیا کروں جس کی وجہ سے میں اس شخص کا قرضہ اتار دوں؟ مولا نے کہا اچھا یہ بات ہے, تو نے ایک شخص کا قرضہ اتارنا ہے. مولا نے کہا وہ سامنے پتھر ہے, اس پتھر کو اٹھا اور اس سے اپنا قرضہ جا کے اتار دے. ہکا بکا پریشان, کہتا ہے یا علی ایک پتھر سے اپنا قرضہ اتاروں, وہ بھی سادہ پتھر. مولا کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں تو یہ پتھر تیرا قرضہ اتار دے گا. میں کہہ رہا ہوں تو یہ پتھر تیرا قرضہ اتار دے گا. وہ پتھر لے کے آیا. مولا مسکرا کے فرماتے ہیں اللہ کو میرے نام کا واسطہ دے. وہ عمار فرماتے ہیں میں نے اللہ کو علی کے نام کا واسطہ دیا تو پتھر پتھر نہ رہا, سونے میں بدل گیا. پتھر عزیزان گرامی پتھر نہ رہا بلکہ سونے میں بدل گیا. اس کے بعد عمار فرماتے ہیں علی بھائی مولا یہ جو سونا ہے مولا یہ سخت ہے, میں کیا کروں کہ یہ سونا نرم ہو جائے. مولا مسکراتے ہیں, مسکرا کے فرماتے ہیں عمار اللہ کو میرے نام کا واسطہ دے. میں جملہ کہنے لگا ہوں, جملہ ضائع نہ کیجیے گا. عمار اللہ کو میرے نام کا واسطہ دے, یہ جو سونا ہے یہ موم میں بدل جائے گا. پھر میرے مولا فرماتے ہیں عمار ارے میرے نام کی برکت سے تو اللہ نے داؤد کا لوہا موم کر دیا تھا, یہ تو پھر سونا ہے. مل کے درود کی تلاوت. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میرے نام کی برکت یہی وجہ ہے, بندے ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ جب دیکھو علی کا ذکر کرتے ہیں, مولا علی کا ذکر کرتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, جتنے بچے یہاں پہ موجود ہیں میری بات کو یاد رکھیے گا. علی کا ذکر کرتے ہیں, جب دیکھو علی کا ذکر, علی کا ذکر. وجہ کیا ہے؟ ہم علی کا ذکر کرتے ہی اس لیے ہے تاکہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے. توجہ رکھیے گا, ہم دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں, ہم علی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے. علی بھائی ہم دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جس کا علی ایسا ہے اس کا نبی کیسا ہوگا, جس کا علی ایسا ہے اس کا نبی کیسا ہوگا. اور آپ پوری دنیا میں جا کے دیکھ لیں, بلکہ پوری دنیا کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے بھی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو علی ولی اللہ پڑھتا ہو. وجہ کیا ہے؟ جو علی کو مانتا ہے وہ محمد کو کبھی اپنے جیسا کہہ ہی نہیں سکتا, وہ محمد کو کبھی اپنے جیسا کہہ ہی نہیں سکتا. پر ہم اپنے بچوں کو بچپن میں اپنے پاس بٹھاتے ہیں, بچے کہتے ہیں علی علی کرتے ہیں. اب وجہ سنو ہم علی علی کیوں کرتے ہیں. ہم بچپن میں اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں, بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا علی جو ہے وہ مشکل کشائے کائنات ہے, علی جو ہے وہ حل عطا ہے, علی جو ہے وہ خیبر شکن ہے. مل کے درود کی ایک تلاوت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک اور درود کی تلاوت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا میں گفتگو یہ کر رہا تھا, بندے ہمیں کہتے ہیں علی علی بڑا کرتے ہیں. اب سنو ہم علی علی کرتے کیوں ہیں. ہم بچپن میں اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں, بٹھا کے کہتے ہیں بچوں علی جو ہے وہ مشکل کشائے کائنات ہے, علی جو ہے وہ حل عطا ہے, علی جو ہے وہ خیبر شکن ہے, علی جو ہے وہ ساقی کوثر ہے, علی جو ہے وہ مالک ہے, علی جو ہے جس نے نوح کی کشتی کو پار کروایا ہے,
अली वो है, हम अपने बच्चों को बताते हैं अली वो है जो जिब्रील के उस्ताद है। हम अपने बच्चों को बताते हैं अली वो है जो ज़हरा का शोहर है। हम अपने बच्चों को बताते हैं अली वो है जो जिसकी तलवार खैबर में चली है। अली वो है जिसकी तलवार खंदक में चली है। अली वो है जिसकी तलवार ओहद में चली है। हम अपने बच्चों को बताते हैं अली वो है जिसके सामने दुश्मन टिकता नहीं था। हम अपने बच्चों को बताते हैं अली वो है जो जन्नत के सरदारों का बाप है। हम अपने बच्चों को बताते हैं अली वो है जो जन्नत के सरदारों का बाप है। फिर हम अपने बच्चों को बताते हैं कि अली वो है जो हलाली और हरामी में पहचान कराता है। ये हम अपने बच्चों को बताते हैं। और अगली सतर में पढ़ने लगा हूँ। हम अपने बच्चों को बताते हैं कि बच्चों इतना बड़ा अली जिसके कदमों में बैठ के, जुमला ज़ाया न कीजिएगा, इतना बड़ा अली जिसके कदमों में बैठ के जिसकी नालैन को साफ करे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। इतना बड़ा अली जिसके कदमों में बैठ के। अच्छा, बाकियों ने जो नबी की इज्जत की है वो तब की है जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, मगर अली ने नबी की इज्जत उस वक्त की है जब अली अभी शिक्म मादर में थे। यही वजह है जनाब फातिमा बिनती असद के सामने जब रसूल आते थे, सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो जनाब फातिमा बिनती असद अपनी जगह से उठ के खड़ी हो जाती थी। लोग कहते थे कि तू चची है, वो भतीजा है, तू अपने भतीजे को इतनी इज्जत देती है कि जब तेरा भतीजा आता है तो अपनी जगह से उठ के खड़ी हो जाती है। वजह क्या है, क्यों इतनी इज्जत देती है? अब जुमला सुनिएगा और जुमले का लुत्फ लीजिएगा। जनाब फातिमा बिनते असद कहती है कि जब रसूल खुदा आते हैं तो मैं अपनी जगह से नहीं उठ के खड़ी होती, बल्कि मुझे अली कहते हैं अम्मा उठो, देखो वो आ रहा है जो नबियों का सरदार है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आज की मजलिस का मैं पैगाम दे के जाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल आखिरी जुमला, 2 जुमले मसाइल पे कह के मिंबर मैंने छोड़ देना है। आज की मजलिस का पैगाम कि कुरान पढ़ने का क्या फ़ायदा है और अली के जिक्र करने का क्या फ़ायदा है। आखिरी जुमला है, कुरान पढ़ने से अकल पाक होती है। कुरान पढ़ने से, जितने दोस्त अहबाब मेरे यहाँ पे मौजूद हैं, अकल पाक होती है। वज़ू करने से शक्ल पाक होती है। मैं जुमला दोबारा कहूँगा, जुमले का लुत्फ लीजिएगा। कुरान पढ़ने से अकल पाक होती है, वज़ू करने से शक्ल पाक होती है और अली अली करने से नस्ल पाक होती है। बस सदा 2 जुमले मसाइल के कहने हैं ताकि आने का मकसद पूरा हो जाए। जितना पुरसा दे सकते हो जनाब सैयदा को आज दे लेना। ज़दारो एक दुआ करवाना चाहता हूँ। कोई भाई अपने भाई का गम न देखे, अज़दारों कोई बहन अपने भाई की लाश का देखे। ये गम क्या है हसन भाई? कोई मेरे गरीब आका हुसैन से पूछे। अज़दारों गरीब ने सबके लाशें उठाए, सबके जनाजे उठाए, मगर जब अपने भाई अब्बास का लाशा उठाने आते हैं ना, अज़दारों सीने पे हाथ मार के कहते हैं अब्बास आज हुसैन की कमर टूट गई। अज़दारों हुसैन की मर्जी का नाम है अब्बास, सिर्फ हुसैन की मर्जी का नाम अब्बास नहीं, ज़ैनब की चादर का नाम है अब्बास। अज़दारों कभी शर्मा के ना रोना, शर्मा के मातम ना करना। बीबी ज़ैनब को बड़ा अरमान था मैं अपने भाई हुसैन पे रो लूं। खुदा की कसम जालिम ने ज़ैनब को रोने नहीं दिया। बीबी रोने लगती थी, जालिम हाथ में ताजियाना पकड़ता था, बीबी को मार के कहता था ना रो। बीबी उसे कहती थी ना मार, तेरा एक नहीं गया मेरे 18 चले। अजराकुमल अल्लाह। अज़दारों फूट फूट के रोया करो। जो फूट फूट के रोता है वो बीबी ज़ैनब की हसरत को पूरा करता है। अज़दारों इमाम ज़ैनुल आबिदीन मजलिस पढ़ रहे थे कि मजमे में एक शख्स रुमाल रख के रो रहा था। मौला ने कहा तू रुमाल रख के क्यों रो रहा है, इससे रुमाल को वापस ले लो। वो कहता है मौला फिर रोने का तरीका क्या है? मौला कहते हैं कि जवान बेटे की लाश पड़ी हो और जिस तरह बूढ़ी माँ मातम करती है उस तरह मातम किया करो। अज़दारों मेरे गाजी छोटे थे, आज भी अगर हमारी माओ बहनों पे, मेरी माएँ बहनें यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आज भी हमारे माओ बहनों पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए, हमारी माएँ बहनें अलम के नीचे जाके खड़ी हो जाती हैं,
کھڑی ہو کے کہتی ہے غازی غازی میرا فلاں مسئلہ ہے میرے بیٹے کا، غازی وہ مسئلہ دور کر دے۔ ہماری بہنیں جا کے کھڑی ہو جاتی ہیں، غازی میرے بھائی کی فلاں مشکل ہے، غازی میرے بھائی کی مشکل دور کر دے۔ اب سینے پہ ہاتھ مار کے ماتم کرنا اور کہنا کہ ہماری بہنوں کو اتنا مان ہے عباس پہ، ذرا سوچ عباس کی اپنی بہن کو کتنا مان ہوگا، عباس کی اپنی بہن کو عزادارو اپنے بھائی پہ کتنا مان ہوگا۔ عزادارو غازی چھوٹے تھے، جناب زینب عباس کی انگلی پکڑ کے صحن میں چل رہی تھی، مولا علی اندر آئے، کہا بیٹی زینب عباس کو چلنا سکھا رہی ہے۔ بی بی رو کے کہتی ہے نہیں بابا، عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہوں۔ بس عزادارو قیامت کے 2 جملے سننا۔ عزادارو غازی عباس بچپن میں جب چھوٹے تھے، عزادارو غازی عباس کو جناب زینب نے اٹھایا ہے کیا بی بی ام کلثوم نے اٹھایا ہے؟ غازی اپنی بہنوں کے پاس رہتے تھے۔ ایک مرتبہ غازی جناب ام البنین کی حویلی پہ آئے، ام البنین بیٹھی ہوئی تھی، جناب غازی عباس کو ام البنین بی بی نے بلایا، بی بی کے سامنے غازی آ کے کھڑے ہو گئے۔ عزادارو اب میری طرف دیکھیے گا، ایک قیامت کا جملہ سنیے گا۔ ام البنین بی بی کہتی ہے بیٹا عباس کہاں سے آ رہا ہے، بیٹا عباس کہاں سے آ رہا ہے؟ غازی رو کے کہتے ہیں اماں بہنوں کے گھر سے آ رہا ہوں۔ بی بی کہتی ہے عباس کون سی بہنیں، وہ تو آقا زادیاں ہیں، عباس وہ تو مرشد زادیاں ہیں، عباس وہ تو زہرا کی بیٹیاں ہیں، عباس تو پہلے چھوٹا تھا، میں نے تجھے بات نہیں بتائی تھی، عباس وہ تیری بہنیں نہیں ہیں، عباس وہ آقا زادیاں ہیں، عباس تو کنیز کا بیٹا ہے، عباس تو کنیز کا بیٹا ہے۔ عزادارو 3 دن گزر گئے، جناب غازی عباس بی بی زینب کے پاس نہیں آئے، بی بی کے گھر نہیں آئے۔ بی بی نے کہا ام کلثوم میری چادر لے کے آ، بی بی نے اپنی چادر اوڑھی، بی بی دوڑتی ہوئی عباس کے گھر آئی، کہا عباس ادھر آ۔ عزادارو غازی عباس بی بی کے سامنے آئے، غازی چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں جی آقا زادی، جی مرشد زادی، جی زہرا کی بیٹی، یہ کہنا تھا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آگے کہتے ہیں عباس تو مجھے بہن کیوں نہیں کہتا ہے؟ غازی رو کے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا بی بی، تو کہ میں کنیز کا بیٹا ہوں، تو زہرا کی بیٹی ہے، آج کے بعد میں تجھے بہن نہیں کہوں گا۔ اجرکم اللہ، عزادارو مولا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ عزادارو ایک مرتبہ امام حسین نے غازی عباس کو آواز دی، عباس، جناب غازی عباس دوڑتے ہوئے حسین کے پاس آئے۔ جب دوڑتے ہوئے مولا کے پاس آئے تو میرے مولا حسین رونا شروع ہو گئے۔ غازی کہتے آقا روئے کیوں ہے، رونا شروع کیوں کیا ہے؟ عزادارو غازی مولا حسین کہتے ہیں عباس آج میں نے تجھے بلایا ہے، عباس آج تو دوڑتا ہوا آ گیا ہے، عباس ایک وقت آئے گا میں تجھے بلاؤں گا، عباس تو آئے گا نہیں۔ عزادارو مقتل کی کتابیں کہتی ہیں 3 دن گزر گئے، عباس نہیں سویا۔ حسین گھر میں جاتے، عباس دروازے پہ بیٹھ جاتے، حسین مسجد میں جاتے، عباس پیچھے پیچھے جاتے تھے، عباس حسین کے سامنے نہیں آئے۔ جناب فضہ دیکھتی ہیں، فضہ کہتی ہے جناب زینب سے، کہتی ہے بی بی میں دیکھ رہی ہوں عباس 3 راتوں سے سویا نہیں ہے، بی بی جا کے خیریت تو معلوم کرو۔ عزادارو ماتم کرنا، عزادارو جناب زینب عباس کے پاس گئی، جناب غازی عباس سے کہا عباس 3 دن گزر گئے ہیں، عباس تو سوتا کیوں نہیں ہے؟ عزادارو غازی رو کے کہتے ہیں جناب زینب سے، کہتے ہیں بی بی مولا نے مجھے یہ کہا ہے عباس ایک وقت آئے گا میں بلاؤں گا، تو میرے بلانے پہ آئے گا نہیں۔ عزادارو بی بی زینب نے عباس کا ہاتھ پکڑا، دوڑتی ہوئی حسین کے پاس آئی۔ مولا حسین کہتے ہیں اے بہن زینب کیا ہو گیا ہے؟ بی بی کہتی ہے حسین سے بھائی تو نے میرے بھائی عباس کو کیا کہہ دیا ہے؟ تو نے میرے بھائی عباس کو یہ کہہ دیا ہے کہ ایک وقت آئے گا میں بلاؤں گا، عباس آئے گا نہیں۔ عزادارو حسین نے دونوں ہاتھ عباس کی گردن پہ ڈالے اور رو کے کہا بھائی عباس میں نے تجھے اس لیے کہا ہے کہ وہ مدینہ نہ ہوگا، عباس وہ کربلا ہوگا، وہ جنگل ہوگا، عباس تیرے بازو نہ ہوں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، عباس تیرے بازو نہ ہوں گے۔ عزادارو مجھے میرے بھائی نے کہا کہ آج امام حسین کا ذکر بھی کرنا ہے، 2 جملے غریب سے سننا۔ عزادارو کائنات کی جو سب سے بڑی شہادت ہے وہ امام حسین کی شہادت ہے،
اور عزیزانو کوئی ذاکر کائنات کا ایسا نہیں ہے جو مولا حسین کی شہادت پڑھ سکے. عزیزانو کائنات کا ایک ذاکر ہے جو پردہ غیب میں رہ کے خون کے آنسو. اجرکم اللہ ماتم کرنا شرما کے نہ رویا کر ماتم کرو. تمہارے مذہب میں ماتم جائز ہے. جو پردہ غیب میں رہ کے عزیزانو خون کے آنسو رو رہا ہے. دو جملے قیامت کے سننا. عزیزانو آپ کو پتا ہے جب علی اصغر کی شہادت ہوئی مولا نے علی اصغر کا خون اپنی ریش مبارک پہ ملا. اب مجھے نہیں پتا مقتل میں کیا ہوا کیوں ہوا مگر عزیزانو مجھے لگتا ہے حسین نے آخری نماز کا وضو اصغر کے خون سے کیا ہے. آخری نماز کا وضو مولا نے علی اصغر کے خون سے کیا ہے. اس کے بعد حسین خیمے کے دروازے پہ آتے ہیں. دروازے پہ آ کے کہتے ہیں میرا آخری سلام ہو میرا آخری سلام ہو. ماتم کرنا عزیزانو. یہ آواز جناب زینب نے سنی. زینب رو کے کہتی ہے بھائی حسین اندر نہیں آئے گا بہنوں سے نہیں ملے گا. عزیزانو مولا کہتے ہیں زینب میرے ماتھے پہ تیر لگا ہے یہ نہ ہو میں اندر آؤں میری بہنیں دیکھ کے گھبرا جائے. بی بی رو کے کہتی ہے مولا میں تیرے مشن میں برابر کی شریک ہوں. مولا جیسے تو نے اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا ہے مولا میں تیرے ماتھے سے تیر. اجرکم اللہ مولا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے. مولا میں تیرے ماتھے سے تیر نکالوں گی. عزیزانو حسین کی بہنیں کہتی ہے مولا ہم کھڑی ہو جاتی ہیں تو ہمارے درمیان سے گزر جا. عزیزانو 64 بیویوں نے ہاتھ میں پتھر لیا سر پہ ماتم شروع کر دیا. عزیزانو یہ جو حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہو نا یہ سنت ہے حسین کی بہنوں کی. عزیزانو امام حسین کی بہنیں حلقے میں کھڑی ہو گئی. ان کے درمیان سے غریب حسین گزر گئے. عزیزانو جب مولا گزرے مولا اپنے گھوڑے کے پاس آئے. مولا نے ایک آواز بلند کی ارے میرا گھوڑا کس نے تیار کیا ہے میرا ذوالجناح کس نے تیار کیا ہے. پیچھے سے آواز آئی مولا تیرا گھوڑا رقیہ نے تیار کیا ہے. عزیزانو مولا رقیہ کے پاس آئے. عزیزانو بیوہ بہن کو سر پہ بوسہ دیا. کہا بہن رقیہ ذوالجناح تیار کرنا تو مردوں کا کام ہے. بہن تجھے یہ ذوالجناح تیار کرنا کس نے سکھایا ہے تجھے زین رکھنی کس نے سکھائی ہے. ماتم کرنا خدا کی قسم عزیزانو اسلام جو سلام والا گھرانہ ہے وہ اجڑنے والا ہے. آخری دن ہے زینب کے پردے کا. عزیزانو مولا کہتے ہیں رقیہ تجھے یہ زین رکھنی کس نے سکھائی ہے تجھے ذوالجناح تیار کرنا کس نے سکھایا ہے. عزیزانو بی بی رو کے کہتی آقا مولا کل میرے خیمے میں عباس آیا تھا مجھے عباس نے آ کے کہا تھا بہن رقیہ زہرا کے بچوں کے مشکل آ پڑی ہے. بہن اب سے تو نے میری جگہ پہ عباس بن جانا ہے. اگر کوئی زینب کو پتھر مارے تو زینب کے آگے آ کے کھڑی ہو جا. اجرکم اللہ اگر کوئی زینب کو پتھر مارے. حضرت 7 مرتبہ غریب حسین خیمے میں آئے ہیں. کوئی بھی شہید ہوتا تھا وہ 1 سے 2 مرتبہ خیمے میں آتا تھا مگر میرے مولا حسین 7 مرتبہ آئے ہیں کیونکہ باقی شہیدوں کو پتا ہوتا تھا کہ اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ہماری جگہ پہ کوئی اور شہید ہے. مگر میرے مولا حسین کو پتا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو علی کی بیٹیوں کو آسرا کون دے گا. عزیزانو مولا 7 مرتبہ خیمے میں آئے ہیں. مولا کبھی رباب کو حوصلہ دیتے ہیں کبھی سکینہ کو حوصلہ دیتے ہیں. عزیزانو میرے مولا گھوڑے پہ سوار ہوئے. عزیزانو ذوالفقار جو مولا کی تھی وہ کانپنا شروع ہوئی. مولا نے تلوار کو باہر نکالا. ذوالفقار رو کے کہتی ہے مولا میں قبریں بنانے نہیں آئی مولا مجھے تھوڑی دیر کے لیے لڑنے کی اجازت دے دو. عزیزانو مولا نے گھوڑے کو چلانا چاہا. عزیزانو ماتم کرنا گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا. گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا. اب سنو گے مولا کہتے ہیں ذوالجناح چلتا کیوں نہیں ہے ذوالجناح تھک گیا ہے چلتا کیوں نہیں ہے. عزیزانو ذوالجناح کی آواز آتی ہے مولا میرے پیچھے قدموں پہ تو دیکھ لے. عزیزانو مولا نے پیچھے مڑ کے دیکھا. غریب کیا دیکھتا ہے حسین کی 4 سال کی سکینہ. عزیزانو
घोड़े के सुम्मों से लिपटी कहती है दुलजना मेरे बाबे को ना लेके जाना वरना सकीना यतीम हो जाएगी। गरीब घोड़े से नीचे उतरा, बीबी को सीने से लगाया, कहा बेटी क्या बात है, क्या बात है। बीबी रो के कहती है मौला, मौला कल से सब बीबियां कहती हैं, बाबा कल से सब बीबियां कहती है सकीना यतीम हो जाएगी। बीबी कहती है बाबा, बाबा यतीम किसे कहते हैं? कयामत का जुमला सुनना। अब लोग कहते हैं शिया मातम क्यों करते हैं? अज़दारो बीबी कहती है मौला यतीम किसे कहते हैं? मेरा गरीब हुसैन कहता है सकीना जब तुम्हें पहला तमाचा लगे ना समझ लेना तू यतीम हो गई। सकीना बीबी रो के कहती है बाबा, बाबा आखिरी मर्तबा, बाबा आखिरी मर्तबा मुझे अपने सीने पे सुला ले। अज़दारो हुसैन ने करबला की खाक पे सकीना को लिटाया। अज़दारो उसके बाद करबला के मैदान में आए। अज़दारो सकीना सोती रही, हुसैन लड़ता रहा। सकीना सोती रही, जालिम हुसैन पे जुल्म करता रहा। सकीना सोती रही, जालिम हुसैन को मारता रहा। अज़दारो इतनी देर में मौला दीन से जमीन पे आए हैं। जैसे ही गरीब हुसैन अज़दारो दीन से जमीन पे आया है, शिमर ने खंजर निकाला, उधर सकीना जाग गई। सकीना जाग के कहती है एक जालिम से मुझे बता मेरा बाबा कहाँ है, मुझे बता मेरा बाबा कहाँ है। अज़दारो जालिम तीर जोड़ता है, तीर मार के कहता है वो देख तेरा बाबा, वो देख तेरा बाबा। सकीना दूसरे जालिम के पास जाती है, जाके कहती है तू मुझे बता मेरा बाबा कहाँ है, मुझे बता मेरा बाबा कहाँ है। अज़दारो जालिम सकीना को तमाचा मारता है, तमाचा मार के कहता है अब तुझे पूछना है मेरा बाबा क्या है। सकीना रो के कहती है तमाचा तो तूने मुझे मार लिया है, अब बता दे मेरा बाबा कहाँ। अज़दारो जब मेरे मौला ने लड़ना शुरू किया, अज़दारो मौला ने तलवार निकाली, गरीब तलवार निकाल के कहता है अरे तूने मेरे अकबर को भी मार दिया, मेरे कासिम को भी मार दिया, मेरे अब्बास को भी मार दिया। अज़दारो तलवार का चलना था, आवाज आई हुसैन वादा तिफली अता करो। अज़दारो हुसैन ने तलवार जमीन पर रखी, फिर कोई तीर मारता है, कोई नेजा मारता है। कयामत का जुमला सुनोगे, सुनो शिया रोते क्यों है। अज़दारो कोई तीर मारता है, कोई नेजा मारता है। अब कयामत का जुमला सुनना। अज़दारो जिसको कुछ नहीं मिलता वो गरीब बाम पे करबला की गरम रेत पर। अज़दारो दुलजना को फातिमा के अल्फाज याद आए। आहिस्ता से हुसैन को जमीन पर लिटाया, हुसैन के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। फौजेश किया कहती है अरे पहचानो ये तो रसूल का घोड़ा है, कहीं तीर घोड़े को न लग जाए। अरे मैं तुझसे कहता हूँ घोड़े को तो पहचान गए, सवार को न पहचान पर। अज़दारो दुलजना जख्मी हालत में दरे खैमा पर आया, बीबियों ने देखा दुलजना अकेला आ रहा है। अज़दारो जनाबे ज़ैनब एक टीले पे खड़ी होती है, क्या देखती है एक तरफ फौज का हजूम है, कोई तीर मारता है, कोई नेजा मारता है। अज़दारो जिसको कुछ नहीं मिलता वो मेरे गरीब इमाम पे करबला की गरम रेत बरसाता है। अज़दारो उसके बाद जिब्राइल की सदा आती है, हुसैन शहीद कर दिए गए। अज़दारो फिर करबला में सुर्ख आंधियां चली, तूफान आया, सकीना यतीम हो गई। एक 11 मुहर्रम का मंजर सुनना। अज़दारो 11 मुहर्रम को उम्र साद लानती ऐलान करता है, कहता है अरे लाशों पे घोड़े दौड़ा दो। अज़दारो घोड़े दौड़े, दाएं तरफ के बाएं तरफ, बाएं तरफ के दाएं तरफ। हुसैन का लाशा पामाल हो गया, सकीना यतीम हो गई। आओ सब मिलकर कहे इन्ना लिल्लाहि